سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للملحدين والكافرين والعاصين والمشركين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم وهادم مزاراتهم وناصب شيعتهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی وہ شب جو دو معصوموں سے مخصوص و مربوط ہے، اور کوشش ہوگی کہ جتنی دیر بھی آپ کے درمیان حائل ہوں، ان دونوں معصوموں کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کر سکوں۔ خدا کریم نے اس دنیا کو اور دنیا کے انسانوں کو بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ خدا متعال نے ہر ساعت، ہر گھڑی اور ہر زمانے میں ایک ہادی کا اس نے انتظام کیا کہ جو زمانے کے لوگوں کی ہدایت کرتا رہے۔ لہذا جب ہر زمانے میں ایک ہادی کا ہونا ضروری تھا، تو پھر یہ بھی ضروری تھا کہ ہمارے نبی کے بعد بھی کچھ اور ہوتے جو قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کرتے۔ جب خدا کا یہ قانون تھا کہ ہر زمانے میں ایک ہادی ہوگا اور اس زمانے کے انسانوں کی ہدایت کرے گا، تو یہ انسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی کہ رسول چلے جاتے اور کسی ہادی کو نہ چھوڑتے۔ لہذا رسول نے فرمایا کہ میرے بعد اور بھی 12 ہادی ہوں گے، جن میں سے پہلے کا نام علی ہوگا، دوسرے کا نام، اگر رسول اللہ بغیر ہادی کو معین کیے ہوئے چلے جاتے تو جب معین کرنے کے بعد اتنا اختلاف ہو رہا ہے تو معین کیے بغیر کتنا اختلاف ہوتا۔ لہذا رسول اللہ نے پہلے ہی نام، کنیت، لقب سب کچھ بتا دیا۔ پہلے یہ ہوں گے، اس کے بعد حسن بن علی ہوں گے۔ اب چونکہ مجھے گفتگو انہی دونوں سے کرنی، اس لیے میں زیادہ آگے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ خدا بند متعال نے جب یہ قانون بنایا کہ ہر زمانے میں ایک ہادی ہوگا جو اپنے زمانے کے انسانوں کی ہدایت کرے گا، تو آپ بتائیے نبی کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا دنیا پڑھنے والا بچہ بھی کہے گا نبی وہ ہوتا ہے
جو اللہ سے علم لے کر آتا ہے دنیا والوں سے نہیں پڑھتا. نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے پاس سے پڑھ کر آتا ہے, جہاں دنیا والوں سے نہیں پڑھتا. تو جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی یہاں نہیں پڑھتا وہاں سے پڑھ کر آتا ہے, تو ماننا پڑے گا نبی بھی جسے اپنا خلیفہ بنائے وہ وہاں سے پڑھ کر آئے گا, یہاں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی. ایک بلند ترین صلوات محمد وعلی محمد. پہلی کوالٹی, نبی جو ہوگا وہ وہاں سے عالم ہوگا, یہاں کسی کے سامنے. ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں کہ نبی کا سینہ چیرا جائے, ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں کہ اس کو علم بھرا جائے. بھائی جس کے یہاں اتنا علم بھرا ہو کہ انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, بھلا اس کو کوئی اور علم دے سکتا ہے. اچھا کہتے کسے ہیں؟ کہ جبریل امین آئے, انہوں نے نبی کے سینے کا لفظوں کو بدل آپریشن کیا. اللہ اکبر. انہوں نے نبی کے سینے کو کشادہ کیا, نبی کے سینے کو چیر دیا. یہ ہماری زبان میں کہ نبی کے سینے کا آپریشن کیا اور پھر اس کے اندر علم بھر دیا. اس کا مطلب ایسا لگتا ہے حدیث گڑھنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا علم قید کرنے والی چیز نہیں ہے, علم تو وہ ہے کہ قیدیوں کو بھی رہائی دلا دیا کرے. ابھی آپ جاگے نہیں, مجھے پتا چونکہ ابھی تھوڑا سا مزاج کو بنا نہیں ہے, تھوڑا وقت لگے گا, ٹائم لگے گا, دل لگے گا, مگر سنیے ان کے فضائل بھی اتنے نہیں ہیں کہ کوئی انسان ایک رات میں پڑھ کے ختم کر دے. اور مجلسیں ہر طریقے کی ہوتی ہیں, تبلیغی مجلسیں ہیں, فضائلی مجلسیں ہیں, تبرعی مجلسیں ہیں, وہ اپنی اپنی بات ہے. مگر یاد رکھیے رسول نے صرف ایک ہی چیز کے لیے فرمایا, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ کیا مجھے پتا ہے زمانے کے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کیا علی علی کرتے ہو, کیا علی علی کرتے ہو, کیا علی علی کرتے ہو. میں 1400 سال پہلے کہہ کے بتا دیتا ہوں میں علی علی کر رہا تھا, لہذا علی علی کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ میری طرف سے بنائی گئی سنت ہے. اب چونکہ ذکر دونوں کا ہی کرنا جتنی دیر بھی کر سکوں, وہاں آپ نے سنا تھوڑا بہت جو بھی میں نے دونوں کے حوالے سے ذکر کیا. نبی کون ہوگا؟ نہ عقیدے سے ہٹ کر, نہ قرآن سے ہٹ کر, نہ تاریخ سے ہٹ کر, جو باتیں پیش کروں گا بالکل قرآن حدیث اور روایات کے حوالے سے. نبی کون ہوگا؟ کہ جو اللہ کے پاس سے پڑھ کر آئے, دنیا میں کسی نے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. عزیزان گرامی, لوگوں نے اسے بتایا کہ جس کا نام جبریل ہے, کہ جبریل نبی کے پاس آیا, اس نے ہمارے نبی کے سینے کا آپریشن کیا. حدیث گڑھنے والے اگر حدیث کو صحیح سے پڑھ لیتے تو سمجھ جاتے کہ جبریل کے استاد کا نام علی ہے, علی کے استاد کا نام رسول ہے. بھلا استاد کا سینہ شاگرد آ کر نہیں چیرا کرتا ہے. رسول کے شاگرد ہے علی بن ابی طالب اور علی کے شاگرد ہے جبریل امین. اور لوگوں نے حدیث گردی کے جبریل آئے, انہوں نے سینہ چیرا اور چیرنے کے بعد علم اس کے اندر ڈالا. علم کوئی تحریک کرنے والی چیز تھوڑی ہے. ہمارے نبی عالم وہاں سے آتے ہیں, لہذا امام جو ہوگا وہ بھی عالم ہوگا. کیسا عالم ہوگا؟ کہ ایسا عالم ہوگا کہ جو منبروں پہ بیٹھے تو بیٹھ کے کہے کہ پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو. اچھا لوگ ترجمہ جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتدونی, پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں. یہ ترجمہ بالکل غلط ہے. علی نہ پہلے نہ تھا نہ آج نہ قیامت تک کبھی نہ ہوگا. کلم نہ پہلے صحیح تھا نہ آج صحیح ہے نہ قیامت تک صحیح ہوگا. اس لیے کہ علی آدم کا بھی مشکل کشا ہے, نوح کا بھی مشکل کشا ہے, ابراہیم کا بھی مشکل کشا ہے, عیسیٰ کا بھی مشکل کشا ہے. اما جو ولادت سے پہلے تھا وہ بعد میں کیسے نہ ہوگا؟ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی زمانہ ایسا ہو اور علی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں مولانا صحیح تو ہے علی چلے گئے دنیا سے. اچھا چلے گئے تو آپ کے ذہنوں میں وہ بات ہے کہ شخص آیا تھا حاکم
بنی عباس کی طرف سے حاکم تھا اور وہ کہتا ہوا چلا تھا میں تو آج علی کی قبر پہ جا کر علی سے انتقام لوں گا جو گئے ہوئے ہیں نجف زیارت کر کے آئے ہیں اللہ کی زیارت کو مقبول فرمائے جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں مولا انہیں بار بار بنائے بنی عباس کا حاکم یہ کہہ کر چلا میں قبر علی پہ جاؤں گا ان کے مرنے کے بعد ان کے خبر انتقال کے بعد ان کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد میں ان سے بدلہ لوں گا اب جب پہنچا کیا ہوا کہ گیا تو اکیلا تھا مگر جب واپس نہ آیا لشکر گیا تو کیا دیکھا آدھا تھا ادھر گرا ہے آدھا تھا ادھر گرا ہے بھائی اب کہہ دو علی نہ تھے کہ مرنے کے بعد مار کے بتایا آدم کے زمانے میں بھی علی تھا قیامت تک بھی علی رہے گا یہ جملہ جو ترجمہ کرتے ہیں سلونی سلونی قبل تفتونی اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں پوچھ لو علی ہر زمانے میں تھے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ میں نہ رہوں ترجمہ کیا پتا ہے سلونی سلونی پوچھو مجھ سے قبل اس سے پہلے ان تفتونی کہ تم مجھے کھولو سمجھ رہے ترجمہ کیا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی تو ہر زمانے میں ہے علی تو ہر وقت میں ہے علی تو ہر لمحے میں ہے بس ہمیں یہ دیکھنا ہے ہماری بصیرت کتنی ہے ہم نے علی کو پا لیا ہے یا علی کو کھو دیا ہے بولا کہ اس سے پہلے کہ مجھے اب آگے بولے کیسا ہوگا نبی جیسا ہوگا نبی کیسا ہوتا ہے عالم ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کے آتا ہے لہذا جانشین کون ہوگا جانشین بھی وہی ہوگا تو وہاں سے پڑھ کے آئے جہاں کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہ جائے دوسری شرط کیا ہے کہ نبی وہ ہوگا عقیدے کے بعد پیش کرتے ہوئے تھوڑے سے افراد پیش کر رہا ہوں نبی وہ ہوگا جو معصوم ہوگا معصوم کا مطلب ہمارے بچے جانتے ہیں یعنی معصوم ہو کہ جس سے زندگی میں کوئی گناہ کہہ دیا نا آپ نے نہ ہو میرا ایک سوال نبی گناہ کر سکتا ہے یا نہیں بتائیے ہر شخص جواب دے گا طاقت تو اتنی ہے کہ وہ کر لے توجہ نبی کے پاس قدرت تو ہے نبی کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا طاقت تو ہے قدرت تو ہے مگر اس گناہ کا نتیجہ نبی جانتا ہے لہذا وہ گناہ نہیں کرتا تو نبی کیسا ہوتا کہ معصوم ہوتا ہے طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے گناہ کرنے کی مگر نہیں کرتا کیسے جیسا نالیوں سے منہ دھو سکتے ہیں نہیں دھو سکتے نالی کا جو پانی بہ رہا ہے وہ دھو سکتے کہ نہیں دھو سکتے بھائی طاقت ہے قدرت ہے آدمی ہاتھ بڑھائے گا دھو لے گا میں کیوں نہیں دھوتا تو مولانا سمجھتا نہیں آپ کراہت آ رہی ہے ہمیں پتا ہے کتنا گندا ہے ہمیں پتا دھونے کے بعد صفائی نہیں ہوگی گندگی ہو جائے گی کہ نبی بھی قدرت تو رکھتا ہے مگر برائیوں کا علم ہوتا ہے لہذا وہ گناہ نہیں کرتا اب امام کیسا ہونا چاہیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھے فلاں امام فلاں امام فلاں امام ارے بعد نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر لے آنا مگر ہمارے امام نے کہا ہم بھٹکتے نہیں ہیں بھٹکنے والوں کو صراط مستقیم تک پہنچایا کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں جانشین کون ہوگا نبی کا جو بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم پہ لائے جو خود بھٹک جائے مثلا ایک مثال دوں میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں خدا نہ خواستہ میں جاؤں اور کسی کو اپنی جگہ پہ رکھ دوں اور وہ بندہ ہے یہاں پر کہ وہ مجلس پڑھنے کے بجائے بس مرثیہ پڑھنا شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے ارے مولانا صاحب مرثیہ پڑھنے والے تو پہلے سے موجود تھے مرثیہ پڑھنے والے تو پہلے سے موجود تھے رکھنا تھا تو کسی مجلس پڑھنے والے کو رکھنا چاہیے تھا لہذا ہمارے نبی نے اسی طریقے کا اہتمام کیا کہ ان کے جانے کے بعد زمانہ یہ نہ کہے ارے یہ بھی تو انہی میں سے ہے پھر انہیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے لہذا جانشین ایسے کو رکھا جو ہادی ہو ہدایت کرنے والا ہو ہدایت لینے والا نہ ہو اب امام حسن مصطفیٰ ہادی ہے رہبر ہے تھوڑا سا توجہ رکھیے گا معصوم جیسا نبی ہوگا ویسا ہی ہے اب جیسے نبی ہے ویسے امام حسن مصطفیٰ ہیں میں آ گیا ہوں اپنے موضوع پہ جیسے نبی ہے ویسے امام
حسن مصطفیٰ یقین نہیں تو پیغمبر کی حدیث سنیے اولنا اتنے مشہور ہے میرا پہلا بھی محمد ہے میرا اوسط بھی محمد ہے میرا درمیانی بھی محمد ہے میرا آخری بھی محمد ہے بھائی جب یہ سب کے سب محمد ہے تو کچھ نہ کچھ مشابہت ہوگی تاریخ کا مطالعہ کرے جیسا محمد کا کردار تھا ویسے ہی علی کا تھا جیسا علی کا تھا ویسے ہی حسن کا تھا جیسا حسن کا تھا ویسا حسین کا تھا جیسا حسین کا تھا ویسا زین العابدین کا تھا یہ ہماری بات ہے دادا کا کردار اور تھا زمانے والے کہتے دادا تو بڑا اچھا تھا مگر باپ بگڑ گیا باپ تو بگڑا ہوا تھا مگر بیٹا اچھا نکل گیا بھائی ان کی تاریخ ہے معاویہ اور ہے یزید اور ہے یزید کا بیٹا معاویہ اور ہے جو حکومت پہ لات مار کے کہتا ہے جو حکومت اہل بیت کے خون کے رنگوں سے لگی گئی ہو مجھے ایسی حکومت تجھے نہیں پڑی ہے سنا ہے نا جملہ آپ نے یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا باپ کا بھی نام تھا معاویہ بیٹے کا بھی اب لوگ کہتے دادا کا کردار اور تھا باپ کا اور تھا اور بیٹے کا اور تھا بھائی جہاں کردار بدلتا وہ خاندان اور ہے جہاں سب کے کردار ایک ہو وہ خاندان اہل بیت کہا جاتا ہے صلوات پر محمد والے محمد اب اسی چیز کی طرف اشارہ کروں گا سب کے کردار ایک ہو کردار کے اخلاق کیا چلنا پھرنا ہو سکتا ہے کوئی ایکٹنگ کر لے سمجھ رہے ایکٹنگ یعنی مثال کے طور پہ ہم نے کسی بڑے کو دیکھا ہم نے اسی کی طرح بال رکھنا شروع کر دیا ہم نے کسی بڑے کو دیکھا اس کی طرح اپنی داڑیاں رکھنا شروع کر دیا ہم نے کسی بڑے کو دیکھا اس کی طرح اپنا لباس پہننا شروع کر دیا یعنی ہم نے اس کو اپنا ایک طریقے سے رہبر مان لیا زندگی میں رول ماڈل مان لیا عزیزان گرامی ہم جب کسی کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں تو بالکل ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا وہ ہو چاہے ہم کر سکے یا نہ کر سکے یہی بتانا چاہتے ہیں دنیا کی ایکٹنگ اور ہے جو زبردستی پیش کی جائے مگر یہاں ایکٹنگ نہیں تھی اللہ کا دیا ہوا اخلاق تھا جیسا رسول کا ویسا علی کا جیسا علی کا ویسا حسن کا جیسا حسن کا ویسا حسین کا جیسا حسین کا ویسا زین العابدین کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ ایک جیسا کردار بتاتا ہے کہ جہاں کردار بدل جائے وہ خاندان ہوتا ہے جہاں ایک جیسا کردار ہو وہ اللہ کا خاندان کہا جاتا ہے ایک جیسا کردار کیا کردار تھا اگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے معاف کیا ہے نا رسول نے تو بالکل امام حسن مصطفیٰ کا وہی کردار پائیں گے کتنا مشہور بات ہے میرے نوجوان جو سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر روز گزرتے تھے یہودیہ کے مکان کے پاس کیا کرتی تھی یہودیہ جی سارا پورا گھر کا اکٹھا کر کے انتظار کرتی تھی نبی گزرے اس کے اوپر ایک دن ڈالا دو دن ڈالا تین دن ڈالا چار دن ڈالا آپ حساب سے بتائیے کتنا بھی شریف آدمی ہوتا جب ایک بار صبر کرتا دو بار کرتا تین بار کرتا چار بار کرتا پانچ بار کرتا کتنی بار صبر کرتا کچھ نہ صحیح تو ایک دن ہاتھ چھوڑ کے کہہ دیتا مت ڈالا کر یار کہہ تو دیتا پیار سے کہہ تو دیتا مگر نبی کا خلافت چھوڑے وہ پورا ڈالتی گئی یہ صبر کرتے رہے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ اخلاق پیش کرو سنیے گا ڈالتی گئی صبر کرتے رہے ڈالتی گئی صبر کرتے رہے اور ایک دن جب پورا نہ آیا ایک مرتبہ پوچھا بتاؤ کہاں ہے وہ پورا کیوں نہیں آیا ہمارا معاملہ یہ کہ کچھ اچھا مل رہا ہو کسی پیسے مل رہے ہو اگر کسی دن پیسہ ملنا بند ہو جائے تو ہم پوچھیں گے بھائی صاحب خیریت تو ہے وہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے پیسہ ملنا بند ہو گیا مگر نبی کا کردار یہ ہے کہ جہاں سے برائی مل رہی ہو اگر برائی نہ آئے تو پوچھتے ہیں خیریت تو ہے یہ ہمارے نبی کے کردار میں کرتے ہیں ہاں ہمارا کیا کہ کچھ اچھائیاں مل رہی ہو اچھائیاں بند ہو جائے تو ہم پوچھتے ہیں خیریت تو ہے مگر نبی کا پوچھتے ہیں کہ جہاں سے برائی بھی آئے تو بھی پوچھتے ہیں اب جو پتا چلا ماشاءاللہ ذہنوں میں نبی جب پہنچے تو کیا ہوا ضعیفہ نے کیا کہا ضعیفہ نے اب آئے ہو کہ جب میں بیمار پڑ چکی ہوں اب بدلہ لینے آئے ہو نبی نے کیا فرمایا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا
میں تو تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. مجھے خبر لگی تو بیمار ہے تو میں چلا آیا پوچھ لوں کیا بیماری ہے, مجھ سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو میں کچھ تمہارے لیے کروں. اب تو سننا تھا قدموں پہ گری اور سوچ کے کہنے لگی جس کے اوپر میں روز گونے ڈال رہی تھی وہ آج میری بیماری پوچھنے آ رہا ہے. اب میں سوال کروں گا اے ضعیفہ تو بیمار تھی, قدموں پہ کیوں گر گئی, اسلام کیوں قبول کرنے لگی, کہتے تھی مجھے ٹھیک ہو جانے دو, صحت مند ہو جانے دو. جواب میں کہ سنو, جب کردار اچھا ہونا تو بیماری میں بھی اسلام قبول کروا دیتا ہے. شہباز پر محمد والے محمد پر ایک بار گزارش کروں گا سوال پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیں. ایک اور بلند ترین سوال پڑھتے ہوئے تھوڑا کردار ہمارے نبی کا کردار ہے نا, ہمارے نبی کا کردار ہے نا. اچھا ایک چیز اور, میرے جو نوجوان یہاں بیٹھے تھے کہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے, میں بار بار کہتا ہوں, میں نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اس بات کو سمجھیے گا, ایک چیز ہوتی ہے آج کے زمانے میں جب شادیاں ہوتی ہیں 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر گیا تو جب یہی نوجوان اکٹھا ہوتے ہیں ادھر ادھر تو وہ شروع ہو جاتا ہے یار آج تو یہ کر دیا, آج تو اس کی فرمائش رکھ دی, آج تو یار ایسی چیز طلب کر لی کہ بس ہم کیا کریں. یاد رکھنا وہ آپ کی عزت ہے اور عزتوں کو چوراہے پہ نیلام نہیں کیا جاتا. یاد رکھنا. پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ یوٹیوب پہ نہیں ملے گا, میں آپ کو جو پیش کر رہا ہوں معاشرے کے حوالے سے, جن کی شادیاں ہو جاتی ہے تھوڑا سا پریشان ہوئے تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا یار آج تو یہ مانگ لیا, آج تو یہ طلب کر لیا. اس کردار کو بھی ہمارے نبی اور امام حسن کے کردار سے سیکھے. آج جن کی شب ہے نا مخصوص شب, دونوں معصوموں کے کردار سے سیکھے. رسول کو اتنی اذیت دینے والی تھی مگر کہیں رسول نے نہیں کہا آج یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا. امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والی, امام کو تکلیف دینے والی تھی مگر امام نے کبھی چوراہے پہ کھڑے ہو کے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے بھلے تکلیف دے رہی تھی مگر اسے امام اور نبی اپنے گھر کی عزت سمجھ رہے تھے. میرے نوجوانوں ان کی سیرت کو اپناؤ. بیویاں تمہاری عزت ہے, اگر تم اپنی عزت کو چوراہوں پہ نیلام کرو گے تو پھر تمہاری کوئی عزت نہیں کرے گا. لہٰذا سوچنا سمجھنا. ہمارے نبی سے زیادہ کسی نے پریشان کیا ہوگا بھائی؟ ایک نہیں, ہمارے پاس ایک ہوتی ہے, ان کے پاس تو ماشاءاللہ ڈبل, وہ دونوں کی دونوں ہے. سبحان اللہ. بھائی میں اشارے میں بات کر رہا ہوں مجھے معاشرے اور چونکہ مخصوص شب ہے آج اپنے نوجوانوں کے لیے نہ پیش کروں تو کب کروں گا. ہمارے نبی نے اس تکلیف کو سہا ہے. زیادہ کبھی نہ سوچیے گا, اور آپ نے اس تکلیف کو سہ لیا نا, برداشت کر لیا. باقاعدہ روایت ہے ہمارے رسول کی کہ اس کا آج ایسا ہے کہ جیسے وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. اور اسی طریقے سے بیوی کے لیے کہ اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر کی اذیت پہ صبر کر لیا تو اس کی بھی جزا یہ ہے کہ وہ بعد میں جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہم بننا ہو. دیکھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں, یہ میاں اور بیوی کی بات. اب ہمارے رسول کا کردار بالکل ہو بہو امام حسن مصطفیٰ کا کردار, ادھر بھی اور ادھر بھی. کیا ہے, مرد شامی آیا, شام کا رہنے والا آیا. اسے خود میں نے بھی کئی بار پیش کیا تھا کہ شام کا ماحول کیا تھا, بکریاں دی جاتی, چرائی جاتی, کہہ دیا جاتا علی نے چرایا ہے نا, اسے کئی بار پیش کیا. یہ ماحول جو تھا جہاں علی کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا, اس شام سے شخص آیا اور آنے کے بعد امام حسن مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوا. اجنبی تھا, کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا بتا وہی جو وہاں شام ہو رہا تھا. میرے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے. مولا امیر المومنین کو وہ الفاظ کے ساتھ یاد کرنا شروع کیا کہ جسے آج بھی کوئی غیرت مند انسان برداشت نہ کر سکے. کوئی بھی غیرت مند انسان صبر نہ کر سکے. وہ کہتا گیا. سننا میرے عزیزو, امام حسن مصطفیٰ نے دیکھا کہ جب یہ چیختے چلاتے گالیاں دیتے تھک گیا, ایک مرتبہ میرے مولا اس کے قریب آئے, کہا اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو, پیاسا ہے تو رسول کا کردار ذہن میں رکھیے اور ادھر کردار ذہن میں رکھیے, بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو.
پیاسا ہے تو پانی پلا دوں، سواری نہیں تو سواری دے دوں، لباس نہیں تو لباس دے دوں۔ کہا بھائی کون ہو تم جو مجھے پردیس میں اپنے پیار سے پوچھ رہے ہو؟ کہا جسے تم ابھی گالیاں دے رہا تھا نا، میں اسی کا بیٹا حسن مصطفیٰ ہوں، قدموں پہ گر کے کہتا ہے اب سمجھ آ گیا شام میں جو افواہیں تھی افواہیں اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوا کرتی ہے۔ سلام پر محمد والے محمد اور میرے دوسرے باب کا یہ جملہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان صرف 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، جو کانوں سے سنو وہ اکثر باطل ہے۔ اس کا یہ جملہ مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ہے۔ لہذا امام نے اسی چیز کی طرف وہ شامی کہہ رہا ہم تو افواہ سن رہے تھے شام میں، وہ افواہ غلط تھی، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ ہم جس کے باپ کو گالی دے رہے ہیں اس کا بیٹا ہمیں کھانے کو پوچھ رہا ہے، پانی کو پوچھ رہا ہے، اپنے دین کو بدلا، کہتا میں مسلمان تو پہلے تھا مگر اب مومن بننا چاہتا ہوں۔ ایسا ویسا مومن نہیں، وہ مومن بننا چاہتا ہوں جس کا امیر امیر المومنین کہلا ہے، جس کا امیر امیر المومنین کہلا ہے۔ یہ کردار ہے، ایک طرف ہمارے نبی کا کردار، ایک طرف امام حسن مصطفیٰ کا کردار۔ اچھا ہے تو بہت ساری چیزیں فضائل کے حوالے سے، مگر ایک بات جو ہمارے نوجوانوں تک شاید بہت ہی کم پہنچی ہو، دونوں کا ایک بچپن کا رخ پیش کر دیتا ہوں، بالکل ہو بہو ایک جیسا۔ اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر سب کے سب محمد ہے۔ ہمارے نبی بھی محمد، حسن مصطفیٰ بھی محمد، دونوں کا اخلاق آپ نے دیکھ لیا، بالکل ہو بہو جیسا نبی نے کیا ویسے حسن مصطفیٰ نے کیا۔ بچپن کا کردار سنیے، ہمارے نبی ہے، بچپن ہے، کفالت سب سے زیادہ کس نے کی ہمارے نبی کی؟ آج کی تاریخ ہے نا، خاص مخصوص شب ہے نا، لہذا پیش کرنا ہے۔ کس نے کفالت کی سب سے زیادہ؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ لیکن فاطمہ بنت اسد نے فرمایا اے ابو طالب محمد نہیں دکھ رہے، کافی دیر گزر گئی، کافی وقت گزر، دکھ ہی نہیں رہے۔ ابو طالب کو جیسے خبر لگی اندر سے پریشان ہو گئے۔ پریشانی بتا رہی ہے کہ بیٹے کی محبت ہونا اور ہے، محمد پر ایمان رکھنا اور ہے۔ اب وہ پریشان ہوئے تو یہ کہتے ہوئے نہیں چلے اینا ابنی اینا ابنی، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، یا میرا بھتیجا کہاں ہے، میرا بھتیجا کہاں ہے، یہ کہتے ہوئے چلے اینا محمد اینا محمد اینا محمد اینا محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وما محمد الا رسول، جس ابو طالب نے محمد کو محمد کہا، وہ محمد اگر کچھ ہے تو صرف اللہ کا رسول ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محمد کہاں تلاش کرتے ہوئے پتہ ہے کہاں چلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار میں پہنچے، اور جو دیکھا کمسی محمد غار کے اندر بیٹھ کر عبادت خداوند متعال میں مشغول ہے۔ سن رہے آپ، ہمارے نبی غار کے اندر، میں نے جملہ کہا تھا آج نماز جمعہ میں، جب ہمیں کچھ غلط کرنا ہو تو ہم تنہائی ڈھونڈتے ہیں، مگر اہل بیت کا کردار یہ کہ کچھ اچھا کرنا ہو تو سجدے چھٹایا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ہمارے یہ کچھ اچھا کرنا ہو تو کیمرے کے سامنے آتے ہیں، مگر ان کا کردار یہ کہ اچھا کرنا ہو تو پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت ابو طالب نے کیا دیکھا، نبی کمسی نے چھوٹے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت، مشغول پروردگار، مشغول بندگی پروردگار۔ اب جو پہنچے اے محمد آپ چلے گئے، جملہ سنیے گا، اے محمد آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے سے میری دھڑکنیں رک گئی تھی، آپ کے جانے سے میری سانسیں رک گئی تھی۔ اے محمد آپ کے نہ ملنے پر ایسا لگ رہا تھا میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ یہ جملہ حضرت ابو طالب کا بتاتا ہے بھتیجے کی محبت ہونا اور ہے، محمد کو نبی مان کر پالنا اور ہوا کرتا ہے۔ ایک اور سلمان پر محمد والے محمد سنا آپ نے، غار کے اندر ملے، عبادت کرتے ہوئے ملے۔ اب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، جب نبی بچپن میں کہیں چلے گئے اسے کہہ دیا جاتا ہے کھو گئے۔ نبی کبھی کھوتا نہیں ہے، نبی کبھی کھوتا نہیں ہے۔ جب نبی کہیں چلے گئے تو تلاش کرنے والے حضرت ابو طالب،
بچپن میں امام حسن اپنے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئے. سنیے گا میرے نوجوانوں کا، یہ بہت کم تاریخ پیش ہوگی، سننا. امام حسن اور امام حسین دونوں بچپن میں کم میں گھر سے باہر کافی دیر ہو گئی. اب جیسے ادھر جناب ابو طالب محمد کو ڈھونڈ رہے تھے، آج محمد اپنے نواسے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کہتے جا رہے، یہ نہیں کہہ رہے میرا نواسا کہاں ہے، میرا نواسا کہاں ہے، بلکہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں میرے وہ دونوں پارے جگر کہاں ہیں جو جنت کے زبانوں کے سردار ہیں. میرے وہ دونوں نواسے کہاں ہیں کہ جو میرے جنت کے جگر ہے. اب تلاش کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی. ایک شخص آیا اور دوڑ کر آ کے کہتا یا رسول اللہ میں نے فلاں پہاڑ کے غار میں دونوں بچوں کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا دونوں بچے آرام سے غار میں سو رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ باپ کی شجاعت کا مظاہرہ. شب ہجرت باپ آرام سے سو رہا تھا، یہ غار میں جا کے سو کے بتا رہے ہیں غاروں میں رونے والے اور ہیں، خطروں میں سونے والے اور ہیں. صلوات محمد والے محمد پر. دونوں اور آگے بتا یا فلاں جگہ دونوں نواسے آرام سے سو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اور جو پہنچے نا غار کے دہانے پر، تو پہنچتے ہی وہ شخص آگے آ کے گیا اور دوڑ کر پیچھے آیا اور پیچھے آ کے کہتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیے. کیا ہوا؟ کیا مجھے پتھر اٹھانے دیجیے. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ایک سانپ ہے جو دونوں نواسوں کے قریب بیٹھا ہوا ہے، قریب ہے کہ دونوں نواسوں کو کاٹ لے. شب ہجرت یاد ہے نا، ذہن میں ہے، ساری باتیں تاریخ میں ہے. یہ شخص آ کے کہتا یا رسول اللہ دونوں نواسے سو رہے ہیں، وہاں ایک سانپ ہے، مجھے پتھر اٹھانے دیجیے، پتھر سے اسے مارنے دیجیے. پتھر اٹھا کے لایا، مارنا چاہتا تھا. رسول نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا. رسول قریب گئے، سانپ کے قریب جا کے کہتے وہ سانپ بتا تو یہاں کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں مجھے پتا بولنے کی عادت کم ہو گئی ہے مگر تھوڑا سا بول دیجیے کیونکہ میں بھی چیخ رہا ہوں. صلوات محمد والے محمد پر. دیکھیے حوصلہ ملتا ہے سامنے والے کو، حوصلہ ملتا ہے، تھوڑی طاقت ملتی ہے، تھوڑا سہارا ملتا ہے. اب دونوں امامین شریفین کریمہ سورہ پہ کائنات کا رحمت للعالمین قریب پہنچا، ساتھ کے قریب گیا. یہ پتھر اٹھانے والا شخص ساتھ ساتھ ہے. رسول نے پوچھا اور صاحب بتا تو یہاں کر کیا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے کہہ دیجئے یہ پتھر کو دور کر دے، یہ پتھر کو ہٹا دے، یہ پتھر کو پھینک دے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا 1400 سال پہلے طے ہو گیا تھا پتھر اٹھانے والے اور ہوتے ہیں، پتھر مارنے والے اور ہوتے ہیں. اب ایک مطلب پتھر پھینکا اس نے. کہا یا رسول اللہ یہ سانپ بھی بولتا ہے، یہ سانپ بھی کلام کرتا ہے. کہاں کلام کرتا ہے؟ پوچھ، تجھے کیا پوچھنا ہے؟ پوچھ. میرے کہنے پہ تو کیا تیرے کہنے پہ بھی بولے گا. امامین حسنین دونوں سوئے ہوئے ہیں، آرام سے گہری نیند میں ہے. سانپ وہاں پہ اپنا پھن کھاڑے ہوئے کھڑا ہے. ایک مرتبہ رسول نے فرمایا تو پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ تجھ سے بھی کلام کرے گا، تیری باتوں کا بھی جواب دے گا. پتھر اٹھانے والے نے پتھر پھینکا، پھینک کے کہا یہ بتا تجھے پتا نہیں ہے یہ دونوں رسول کے نواسے ہیں. ایک مرتبہ سانپ کہتا ہے بھائی تجھے نہیں پتا کہ یہ صرف رسول کے نواسے نہیں ہے بلکہ زمانے کے امام بھی بنائے جائیں گے. تجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ رسول کے نواز ہے. سانپ کہہ رہا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ دونوں اپنے زمانے کے امام بھی بنائے جائیں گے. مطلب یہ کہتا ہے جب تجھے اتنا تعارف ہے، اتنی معرفت ہے، اتنی پہچان ہے، جب تجھے سب کچھ پتا ہے کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، یہ رسول کی جان ہے، رسول کی شان ہے، جب تجھے یہ معلوم ہے کہ یہ اپنے وقت کے امام ہوں گے، پھر تکلیف دینے کیوں آ گیا، انہیں پریشان کرنے کیوں آ گیا؟ صاحب کا جملہ سنیے. شان کہتا ہے پتھر اٹھانے والے سن، میں یہاں تکلیف دینے نہیں آیا بلکہ میں تو حفاظت کرنے آیا کہ کوئی اور آ کر انہیں تکلیف نہ دے کر کے جائے. میں جو کتابوں میں نہیں
پڑھتا, کبھی ممبر سے بیان نہیں کرتا. جملہ سنیے گا پتھر نے کہا مجھے پتا ہے تکلیف دینے والے کون ہے, لہذا میں یہاں پر آ گیا تاکہ میں حفاظت کروں. اس کا مطلب یہ ہے جانوروں کو پتا ہے امام کون ہے, انسانوں کو نہیں پتا اصلی امام کون ہے. ایک بلند ترین صلوات پر محمد وآل محمد. ہمارے رسول نے دونوں نواسوں کو اٹھایا, لے کر کے گھر گئے. شہزادی فاطمہ نے دونوں کو گلے سے لگایا, بیٹا جب جایا کرو تو بتا کر جایا کرو. اماں آپ سو رہی تھی, اماں آپ سو رہی تھی. میرے عزیزوں, جیسے کردار محمد کا ویسا کردار حسن مصطفیٰ کا. اور وقت ہے میرے پاس, تھوڑا سا اجازت ہو تو بیان کر دوں دونوں کے حوالے سے. دونوں بس میں سمجھ گیا اور اشارہ کر کے رب کو بشار, دونوں کا کردار ایک جیسا ہے, ایک جیسا. ورنہ جو ابھی بات آنے والی تھی وہ بڑی اہم تھی, بس اشارے میں ایک منٹ میں پیش کر دیتا ہوں. دونوں کا کردار ایک جیسا ہے. زمانے والے آج ایک سوال آج تک کر رہے ہیں 1400 سالوں سے, یہ بتائیے حسن نے صلح کیوں کر لی؟ جب حسین نے کربلا میں جنگ کی تو حسن نے صلح کیوں کر لی؟ حسن نے صلح کیوں کر لی؟ امام حسن مصطفیٰ کو صلح نہیں کرنا چاہیے تھی. جب حسین میدان کربلا میں جا کے لڑ سکتے ہیں تو حسن مدینے میں رہ کے جنگ کر سکتے تھے. جواب سننا, رسول نے جنگ بھی لڑی ہے, رسول نے صلح بھی کیا ہے, رسول نے جنگ بھی لڑی ہے, رسول نے صلح کیا ہے. حسن مصطفیٰ رسول اللہ کی شریف ہے, جہاں جنگ کی ضرورت تھی وہاں پر جنگ کرتے رہے, جہاں صلح کی ضرورت تھی وہاں پہ صلح کرتے گئے. اچھا زمانہ پوچھے گا رسول نے کہا صلح کی, بھائی صلح حدیبیہ بھول گئے؟ رسول نے بھی تو صلح کی ہے. اس صلح کا نام کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے نا, صلح حدیبیہ. اور یہ صلح مانے حسن علیہ السلام ہے. صلح حدیبیہ میں کون تھا؟ دونوں کا کردار ایک جیسا ہے. کہ صلح حدیبیہ میں ایک طرف رسول علی تھے, دوسری طرف کون؟ کہ مشرکین تھے. ایک طرف کون؟ رسول اور علی, اور دوسری طرف مشرکین. اس کا مطلب اگر یہ رسول بن کر امام حسن مصطفیٰ اپنے زمانے کے محمد بن کر صلح کر رہے ہیں اور یہ محمد کی جگہ پر ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جیسے محمد کے مقابل میں وہاں مشرکین تھے یا حسن کے مقابل میں بھی مشرکین ہے. اچھا آپ نے حوصلہ دیا تو دو چار میں بڑھا دیتا ہوں. وہاں بھی مقابل میں مشرکین تھے, ادھر بھی مقابل میں مشرکین تھے. اچھا صلح میں جب صلح ہوتی ہے کس کی زیادہ چلتی ہے بھائی؟ کس کی زیادہ چلتی ہے؟ کہا جو طاقتور ہو نا اسی کی چلتی ہے. رسول اللہ نے لکھا نا صلح نامہ, بڑا کہنا سے لکھوایا نا صلح نامہ. اس کا مطلب شرائط کس نے لکھے؟ رسول نے. شرائط کس سے لکھوائے؟ علی سے. اس کا مطلب ابھی کون کا صلح حدیبیہ میں؟ رسول اور علی. تو ماننا پڑے گا کہ صلح حسن میں اگر کوئی طاقتور تھا تو حسن تھے. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے شام سے کاغذ آ گیا اور کاغذ یہ کہہ کر قاسم لایا کہ حسن جو لکھیں گے وہ ساری شرائط ہمیں منظور ہوگی. کیا ادھر کاغذ نہ دینے والے ادھر کاغذ بھیج کے بتاتے ہیں ادھر نہیں دیا تھا, ادھر مجبوراً بھیجنا پڑ رہا ہے. ادھر بھیجا گیا, ادھر نہیں دیا, ادھر بھیجا گیا. جو پہنچا نا کاغذ امام حسن مصطفیٰ کے قریب, تو امام نے یہ کہہ دیا قاسم سے معاویہ سے جا کر کہہ دینا کہ صلح اس وقت ہوگی جب تو میری لکھی ہوئی شرائط کا عمل کرے گا. کئی ساری شرائط ہیں, ایک خاص شرط کو پیش کر دو نوجوانوں کے لیے کہ جو آپ لکھیں گے سب مجھے منظور ہے. ایک شرط لکھی تھی مولانا امام حسن مصطفیٰ نے سب سے پہلی صدر میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے امیر شام, اے معاویہ, تجھ پر لازم اور ضروری ہے کہ تو کتاب خدا اور سنت رسول خدا پر عمل کرے گا. کیا لکھا؟ تجھ پر لازم اور ضروری ہے کہ تو کتاب خدا اور سنت رسول خدا پہ عمل کرے گا. بھائی ایک بات بتائیے, صلح کی چیز پہ ہوتی ہے کیا جن چیز پہ جھگڑا ہو, نہیں پہنچے آپ. صلح کی چیز پہ ہوتی ہے کیا جن چیز پہ جھگڑا ہو. امام نے کیا لکھا
کہ تو کتاب خدا اور سنت رسول خدا پہ عمل کرے گا. امام کا لکھنا بتاتا ہے ان کی زبان کچھ اور تھی، نہ اللہ کی کتاب پہ عمل تھا نہ سنت رسول پہ عمل تھا. پہلی شرط تو لکھی امام احسن مشتبہ نے کہ آپ اچھا ایک بات تاریخی بات پیش کر دوں. تاریخ پڑھنے والے، لکھنے والے، سننے والے سارے نوجوان بزرگ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی مجالس آپ سنتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب دوسری خلافت کا زمانہ ختم ہوا تو آپ سمجھیں گے تیسری خلافت نہیں بھائی، ابھی تیسری خلافت بھی نہیں آئی تھی. جب دوسری خلافت ختم ہوئی نا ابھی تیسری خلافت بھی نہیں آئی تھی. لوگ پتہ ہے کہاں گئے؟ مولا امیر المومنین کے پاس. کس کے پاس گئے؟ مولا امیر المومنین کے پاس. یعنی ابھی وہ تیسرے کے پاس نہیں گئے، مولا امیر المومنین کے پاس، دوسرے خلیفہ کے انتقال کے بعد. اور جانے کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ یا علی ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں مگر شرط یہ ہے آپ کتاب خدا پر عمل کیجیے، سنت رسول خدا پر عمل کیجیے اور سیرت بزرگان پر عمل کیجیے. کیا کہا؟ کتاب خدا پر، سنت رسول خدا پر اور سیرت بزرگان پر. ایک مرتبہ میرے مولا علی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر سیرت بزرگان کتاب خدا کے مطابق ہے، سنت رسول خدا کے مطابق ہے تو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں متوجہ ہے، الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر الگ سے کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی کتاب اور ہے، سنت رسول اور ہے. زمانہ بدل گیا، علی کو چھوڑ کر تیسرے کے پاس گئے. جب اس نے یہ تینوں شرطیں قبول کی اسے خلیفہ بنا دیا گیا. حسن مصطفیٰ نے لکھ کے بتایا ساری خلافتیں اس لیے باطل تھی کہ سب نے دونوں کے ساتھ تیسری شرط کو بھی قبول کر لیا تھا. صرف ایک خلافت تھی جو علی کی خلافت تھی، اس نے صرف کتاب خدا سنت رسول خدا پہ عمل کیا. یہ نہیں کہا ہم سیرت بزرگان پہ عمل کریں گے. ہاں بھائی سیرت بزرگان اگر وہیں سے تو الگ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور الگ سے کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب کچھ الگ ہے. ورنہ آج تیسرا خلیفہ. اچھا ایک چیز اور ہے، سارے مسلمان مولا علی کو مانتے نہیں مانتے، وہ الگ سے بات ہے، کوئی پہلا مانتا ہے کوئی چوتھا مانتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جو مولا علی کو برا کہتا ہو؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. مسلمانوں کی فرقہ ہے، ملے گا کوئی؟ مسلمانوں کے فرقے میں علی کو برا کہنے والا کوئی نہیں ملے گا. مولا حسن مصطفیٰ کی دوسری شکل سنیں گے. مولا امام حسن مصطفیٰ نے شکل دوسری شکل کی کہ اے امیر شام آج سے میرے بابا پر گالیاں دینا بند کر دی جائے. آج سے میرے بابا پر گالیاں دینا بند کر دی جائے. بھائی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یا تو پہلا مانتے ہیں یا چوتھا مانتے ہیں، کوئی برا نہیں کہتا. اب خود سمجھ لو جو علی کو منبروں سے گالیاں دلوائے نہ مسلمانوں میں ہے نہ کسی اور مسلک سے تعلق ہے. صلوات محمد وعلی محمد پر. تاریخ کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. صرف شرائط صلح امام حسن میں پورے شریف پڑے جائیں، 2 گھنٹے کی مجلس سے ہو جائے، مگر جلدی میں اس لیے پیش کر دیا کہ جیسا کردار محمد کا ویسا کردار حسن کا. ادھر بھی صلح حدیبیہ، ادھر بھی صلح امام حسن مصطفیٰ. اور آج دونوں میرے عزیز، آج دونوں بالکل ایک جیسے مسلوں، دونوں شہید ہیں. رسول خدا بھی شہید، حسن مصطفیٰ بھی شہید. اور ان میں مشابہت یہ ہے نا کہ رسول کو بھی شہید کرنے والی ایک عورت ہے، حسن کو بھی شہید کرنے والی ایک عورت ہے. دونوں میں مشابہت یہ ہے نا کہ رسول کی قاتلہ خود ان کے گھر کی ہے، امام حسن مصطفیٰ کی قاتلہ بھی خود ان کے گھر کی ہے. سنیں گے آپ؟ دونوں میں مشابہت یہ بھی ہے کہ آج ہی رسول خدا کی شہادت کی بھی شب ہے اور آج ہی امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کی شب ہے. کتنا ملتا جلتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ میرے بعد حقیقی میرے جانشین کون ہے تو دیکھ لو کہ میری کوالٹیز کس کس کے اندر پائی جاتی ہے. جن میں میری کوالٹیز ہوں، میرے کردار ہوں، سمجھ لینا وہی میرے حقیقی خلیفہ اور جانشین ہے.
کتنا بتائیں، یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں عزیزوں، دونوں کے آج تابوت اٹھنے ہیں نا۔ میں نے اسی لیے پہلے جب میں بیٹھا تھا تو ارادہ یہ تھا کہ 30 منٹ میں فضائل مسائل سب ختم کر دوں گا، مگر میں نے 45 منٹ فضائل اس لیے پڑھے تاکہ تابوت تیار ہو جائے، آنے والے افراد اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، آج کی شب کوئی بھی دونوں تابوت کی زیارت سے دور نہ رہنے پائے۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا، ورنہ میں خود تھکا ہوا تھا۔ آج جمعے کا دن، صبح دعائیں رتبہ ہے، دوپہر نماز ظہرین ہے، دونوں وقت مدرسہ ہے، وہاں بھی ایک مجلس تھی، اس کے بعد یہاں، لیکن میں نے اس لیے سوچا کہ آج جو بندے دیر سے بھی آنے والے ہیں نا وہ پہنچ جائیں، کیونکہ آج ایک نہیں دو معشوقوں کا تابوت اٹھنے والا ہے۔ سنیں گا دادا، زہر جو دیا گیا رسول بستر پہ، وقت لوں گا تھوڑا سا مسائل میں، رسول بستر پہ، جب امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا گیا، میرا مولا حسن مجتبیٰ بھی بستر پہ، زہر کا جو اثر ہوا نا دونوں کے سینے میں درد رہتا تھا۔ جب حسن و حسین جلدی سے سینے رسول پہ چڑھ گئے، فاطمہ نے ہٹا کے کہا بیٹا ہٹ جاؤ، بابا کو بڑا درد ہے۔ رسول نے فرمایا رہنے دو، مجھے بڑا سکون اس سے مل رہا ہے۔ اور آج ہی بشک جب حسن مجتبیٰ کے سینے پر حضرت قاسم آئے، فرما نے جو سن ہٹایا تو فرمایا رہنے دو، یہ میری آخری رخصتی ہے۔ سننا دونوں کے مسائل کو سننا، تھوڑے سے آرام سے پیش کروں گا، سننے کا زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ کو زہر دیا گیا، سیفی زہر دیا گیا، حالت خراب ہونے لگی۔ دنیا کی کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے اوپر تکلیف نہیں دے سکتی۔ میں نے یہ بہت بڑا جملہ کہہ دیا، نہیں پتا آپ نے محسوس کیا کہ نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ شاید یہی سبب تھا کہ جناب ایوب کی زوجہ حضرت رحیمہ نے اپنی تکلیفوں کے بعد کہا تھا کاش میرے بابا کا سایہ میرے سر پہ ہوتا۔ شاید یہی سبب ہے کہ حضرت امام موسیٰ قاضی کی بیٹیوں نے کہا تھا کاش میرے بابا کا سایہ میرے سر پہ ہوتا۔ شاید یہی سبب ہے زندان شام میں اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر سکینہ نے کہا تھا بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی، یہ آپ کے چہروں پہ تماچے کس نے مارے۔ دنیا کی کوئی بیٹی اپنے بابا کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جناب فاطمہ نے جو دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری، آنسو روا ہے۔ میرا رسول جو بے ہوش ہو چکا تھا، سیدہ کی آنکھوں کے اشک، ہماری آنکھوں میں اشک ہو نہ ہو، آج شہزادی فاطمہ رو رہی ہے، آج حضرت قاسم یتیم ہو رہے ہیں، آج امام حسین ہو رہے ہیں کہ میرا بھائی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ سنیں گا دادا زہرا کی آنکھوں سے جو آنسو گرا، رخسار رسول خدا پہ پڑا، بے ہوش رسول کی آنکھیں کھلی، میرا رسول جو ہوش میں آیا، بیٹی میرے رہتے ہوئے رو رہی ہو، اللہ اکبر۔ جو رسول اپنی زندگی میں فاطمہ دیتا ہوا نہ دیکھ سکے، وہ مرنے کے بعد اپنی بیٹی کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں کیسے دیکھے گا؟ کبھی بھی میرے رہتے ہوئے کہ بابا نہیں پتا کون ہے، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جب میں جا کے کھولتی ہوں کہتا رسول سے ملنا ہے، نبی سے ملنا ہے، رسول سے ملنا ہے۔ اے زہرا، ارے وہ ملک الموت ہے۔ زہرا کوئی اور نہیں ہے، یہ تیرے در کا شرف ہے کہ تجھ سے اجازت لے کر آنا چاہتا ہے، اجازت دے کر ملک الموت ہے۔ اللہ اکبر، جس در پہ ملک الموت بار باتیں برباد کر رہا تھا، ارے رسول کے حضرت کے بعد اسی دروازے پہ آگ لگا دی گئی۔ اور جو رکن زہرا دونوں معصوموں کی شب شہادت ہے۔ اب دوسری طرف دراصل ملا دوں، پتہ ہے آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے ذاکر میں مشاہد پڑھے، ایک ذاکر تھا، مجلس پڑھتا تھا حرم امام حسین علیہ السلام میں،
اس نے مصائب پڑھے، بڑے مصائب پڑھے. آج کی شب میں مخصوص مصائب حضرت امام حسن مصطفیٰ کے پڑھے، مخصوص مصائب امام حسن مصطفیٰ کے پڑھے. جب مجلس مکمل ہوگی، رات میں سویا تو اس نے خواب میں دیکھا مولا حسن مصطفیٰ اس کے پاس آ کے کہتے ہیں، اور ذاکر تو نے میری بڑی مصیبت بیان نہ کی. سمجھ میں شادی آخری روایت ہے اور تعبد آپ کے نگاہوں کے سامنے ہو. کہا ذاکر تو نے میری بڑی مصیبت بیان نہ کی. کہنے لگا مولا میں نے یہ بیان کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا. کہا مگر یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا مولا میں نے یہ بھی مسائل بیان کیا کہ آپ کے جنازے میں چند افراد شریک تھے. کہا یہ بھی بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا مولا میں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کو آپ کے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا گیا. کہا یہ بھی بڑی مصیبت نہیں ہے. رو کے ذاکر کہتا مولا میں نے یہ بھی بیان کیا کہ حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا، آپ کے جنازے پر تیر تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ مگر بڑی مصیبت نہیں ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اندر سے بیان کرتا گیا، ایک مرتبہ رو کے کہتا مولا بتائیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ تو سنو مدینے کا زمانہ تھا، مدینے کی گلیاں تھی، مسجد کے قریب میری والدہ کا گھر تھا، ایک دروازہ تھا. کچھ افراد آئے، ارے دروازے میں آگ لگائی. میری ماں دروازے کے بغل میں کھڑا دیکھ رہا تھا، ارے دروازہ گرا. میں بار بار دیکھتا تھا کاش کوئی آ جائے میری ماں کی مدد کرنے. زہرا شہزادی فاطمہ آپ کی ادا کو قبول فرمائے، آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے، آپ کی حاجات کو مقبول فرما. سنیے گا ذاکر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مدینے کی گلی تھی، میری والدہ تھی، آگ لگانے والے تین افراد تھے. طلحہ میری والدہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو میں بار بار چاروں طرف دیکھتے گیا تھا کاش کوئی ہماری مدد کو آ جائے. اسے بیان کیا کرو. سننا نا اپنے کتنی مصیبت ہے. مذہب تابوت آپ کے سامنے آئے گا. سننا آزادارو رسول کا تابوت بھی ایسا تھا جس میں چند افراد شریف تھے. حسن کا تابوت بھی وہ تھا جس میں چند افراد شریف تھے، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے. رسول نے وصیت کی تھی میرے گھر میں دفن کرنا، وصیت پوری ہوئی. حسن نے وصیت کی تھی اگر رسول کے پہلو میں جگہ نہ ملے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا. ارے حسن مصطفیٰ کا جنازہ چلا، گھر سے نکلا. اب جیسے ہی پہنچا نا وہ تیروں کی بارش، وہ تیروں کی بارش. دنیا کا پہلا جنازہ تھا جو قبرستان تک جا کر گھر واپس آیا. اب جو گھر واپس آیا نا پورا کفن خون سے لال ہے، ہر جگہ تیر لگا ہوا ہے. یا رسول اللہ نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا جب آپ قبر میں جا رہے تھے آپ کے جنازے پر تیر نہیں تھا، آپ کے اوپر کوئی تیر مارنے والا نہیں تھا، مگر یا رسول اللہ اپنے نواسے کو ذرا دیکھنا، جیسے یہ تابوت نکلا ہے تیر اس پہ برسائے گئے ہیں. جب گھر میں آیا نا یہ تابوت زینب نے ایک ایک تیر نکالا، ایک ایک تیر نکالا، ایک ایک تیر نکالا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گے زینب جیسے حسن کے جنازے پہ تیر، ارے حسین کے جنازے پہ نکال دیتی. شاید زینب روٹ کے اگر میرا ہاتھ کربلا میں کھلا ہوتا میں وہاں بھی سارے تیر نکالے. نانا میں کیوں اس لیے بڑھا رہا ہوں، میں آپ کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں، میری نظریں آپ کی آنکھوں کی طرف ہے اور مجھ سے زیادہ شہزادی فاطمہ کی. کیوں؟ کیونکہ آج وہ ایک نہیں دونوں کا غصہ لینے والے ہیں. ایک اپنے باپ کا غصہ، ایک اپنے بڑے بیٹے کا غصہ. لہٰذا شہزادی کو کھانے کا کام چاہے دیجیے گا. سننا میرے جیتو آج وہ دردناک رات ہے، وہ دردناک گھڑی ہے جس میں رسول بھی شہید ہوئے، حسن مصطفیٰ بھی شہید ہوئے. مگر عزادارو جب تابوت چلا ہے ایک تابوت ماں کے پہلو میں
میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. اے حسن مصطفیٰ، ارے کم سے کم ماں کا پہلو میں گیا، ذرا کربلا کے دیکھو. حسین کربلا کے میدان میں وطن سے دور، بھوکا پیاسا عالم غربت میں پڑا رہا. کوئی داغا دینے والا نہ تھا. تابوت نظروں کے سامنے مدینے کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، واہ رسول اللہ، واہ حسنا. آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو.